اور صبح ہو گئی۔ عزیزان محترم، آپ کا قلب پاک ہے، آپ کا ذہن عفت اور پاک دامنی کی جگہ ہے۔ آج کا دشمن آپ کے ذہن کو آلودہ کرنا چاہتا ہے۔ جو جوان رات کو گناہ کرے وہ صبح فجر نہیں پڑھ پائے گا۔ عزیزان محترم، خب اگر ہم فجر ہماری نہ ہو تو تہجد میں کون اٹھے گا؟ اور امام کو وہ سپاہی چاہیے جو تہجد گزار ہو، کیونکہ امام کو عام آدمی نہیں چاہیے۔ عام شخص، عام آدمی تو نارمل سی فوج میں نہیں جا سکتا۔ ایک فوج میں جانے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں، کتنا فٹ ہونا پڑتا ہے۔ اور جو کائنات کا CEO، اس کی جو فوج ہوگی، اس کی فوج میں کیسے لوگ چاہیے؟ اور فوج سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہمیں لڑنا ہی ہے زندگی میں، فوج سے مراد خوب ایجوکیشن، IT، میڈیسن، ڈیوائن میڈیسن، ڈیولپمنٹ، شہر کیسے بنیں گے، شہروں کی تعمیر کیسی ہونی چاہیے، نوائز پولوشن، ایئر ٹریفک، خوب اتنے علوم ہیں کہ جو ابھی آنے والے وقت میں اجاگر ہوں گے۔ ان علوم میں امام کو سپاہی چاہیے۔ وہ سپاہی کیسے بنے گا؟ وہ اگر بیٹا وہ ٹک ٹاک ہی کھیلتا دیکھتا رہے گا تو وہ تو نہیں کچھ کر سکتا امام کے لیے۔ اس لیے اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں عزیزان محترم۔ پہلی چیز، تمہیں خدا نے جو دیا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو۔ دوسری چیز، اپنی زندگی میں لمبی لمبی تدبیریں، پلاننگیں مت کرو، کیونکہ اصل مدبر پروردگار ہے۔ وہ انسان اپنی زندگی میں کیریئر کونسلنگ کرے، یہ کرے وہ کرے، لیکن یہ آرزویں، یہ خواہشات، یہ ہو جائے، یہ لے لوں گا، وہ ہو جائے، یہ بنا لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا۔ اس شخص کی طرح جس نے ابھی انڈے لیے نہیں تھے اور سوچنے لگا کہ ابھی انڈوں سے مرغے نکلیں گے، مرغیوں سے میں وہ بناؤں گا، فارم ہاؤس بناؤں گا، پھر یہ بناؤں گا، پاؤں ٹکر گئے، انڈے ٹوٹ گئے۔ خوب ہمارے آرزویں بھی ایسی ہیں، ابھی کچھ ہوتا نہیں ہے اور یہ بننا شروع ہے۔ عزیزان بہت اصل مدبر پروردگار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پھر مایوس ہو جاتا ہے، میرا یہ کام نہیں ہوا، میرا رزلٹ اچھا نہیں آیا، مولانا صاحب میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی تھی۔ بھائی نمازوں کے ساتھ کتاب بھی پڑھنی تھی۔ تسبیح دے دے مولانا صاحب، تسبیح تو لے لو لیکن کورس کی کتابیں تو دیکھو پہلے، محنت کریں۔ ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوا، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر دعا کرنی پڑتی ہے، توسل کرنا پڑتا ہے، وہ جائیں آپ آگے کی طرف بڑھیں۔ میری یہ ڈیل نہیں ہوئی بزنس کی، اور جب تک وہ ڈیل آپ کی تھی نہیں تو کیسے ہوتی؟ جب ہوگی تب آپ کی ہوگی نا، کیونکہ یہ آرزویں، اور یہ آرزویں آتی کہاں سے؟ عزیزان محترم، دسترخوان سے۔ علماء بیان کرتے ہیں دسترخوان پہ جب چند کھانے پڑے ہوئے ہوں اور آپ کی نگاہ اپنی پلیٹ کے بجائے دوسری چیزوں پر ہو تو یہ نگاہ آپ کے وجود میں آرزویں پیدا کرتی ہے۔ جو آدمی اپنے دسترخوان پہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ زندگی میں اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا۔ اور یہ لقمہ ویسے بھی انسان کو تباہیوں کی طرف لے جاتا ہے اگر حلال نہ ہو۔ وہ کون تھے جو امام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور امام ان کو ہدایت دے رہے ہیں مگر امام کی بات نہیں سنتے تھے؟ سید الشہداء علیہ السلام نے کیا کہا روز عاشور کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکم حرام لقموں سے بھرے ہوئے۔ اگر انسان کی زندگی میں حرام لقمہ ہو اس کو کہاں سمجھ میں آئے؟ خواہشات کا لقمہ، آرزو پیدا۔ وہ رفا تو اتنے قائل اور اتنے اس بات کے تھے کہ جس دکان پہ چیزیں پھل یا سبزی باہر پڑا ہوا ہو وہاں سے مت خریدا کرو، کیونکہ گزرتے وقت لوگوں کی نگاہیں ان پھلوں اور سبزیوں پہ حسرت ڈالتی ہیں جو خرید نہ سکے، اور یہ حسرت تمہاری روح پہ اثر کرے گی۔ اس لیے چلتے پھرتے کھانا مکروہ ہے، کراہت رکھتا ہے دوڑتے چلتے پھرتے وقت کھانا۔ بہت ساری چیزیں شاید ہم اس کو مادی طور پر کیلکولیٹ نہ کر پائیں، مانوی طور پر اثرات رکھتی ہیں۔ علماء خود کھانے، خود ایک غذا کا باب نفس کی تربیت کے لیے جتنی احادیث آپ دیکھیں نفس سے ریلیٹڈ سب کا تعلق لقمے سے۔ ہم بھی جب کوشش کی کہ کچھ اپنے آپ کو بہتر کریں، کہ ابھی تک کوشش ہی کر رہے ہیں، کچھ ہو تو پایا نہیں، تو ہم نے سوچا شاید کوئی ہمارے استاد ہمیں وظیفہ دیں گے، تسبیحاں دیں گے، کچھ چلے دیں گے۔ وہ تو جتنی بھی باتیں انہوں نے حدیث و روایات سے بیان کی سب لقمے کی تھی۔ کھانا ایسے کھاؤ، کھانا اس طرح کھاؤ، کھانا ایسے کھاؤ۔ عزیزان محترم، نفس
جو ہے وہ جو آدمی شکم کو کنٹرول نہ کر سکے وہ کسی چیز پر قابو نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو پرخوری نہیں کرنی چاہیے. روایات رات کو کم کھانا چاہیے. ہم سب سے زیادہ کھانا ہی رات کو کھاتے ہیں اور مولانا صاحب کو بھی رات ہی کو زبردست کھانا کھلایا جاتا ہے. تو اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فجر میں، اور میڈیکلی بھی سائنس کیا کہتی ہے، رات کو جلدی کھاؤ تاکہ ہضم ہونے کا تمہیں ٹائم ملے. روح آسان نہیں ہے، روح کو آزاد کرنا پڑتا ہے. جس کا شکم دنیا کی غلاظتوں سے پر ہو اسے آسمان کی ذکر سنائی نہیں دیتے.